أنبيائه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہر سبق میں ہم اعضائے انسانی میں سے ایک عضو سے متعلق اسلامی احکام سیکھ رہے ہیں، تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے گردن۔ گردن یہ ایک بڑا اہم عضو ہے۔ اسی گردن کے ذریعے سے ہی آدمی کی زندگی برقرار ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی گردن کٹ جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم عضو ہے۔ اس سے متعلق جو اسلام نے ہمیں احکام دیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ طہارت اور عبادات میں اس سے متعلق کون کون سے احکام ہیں۔ تو اس گردن سے متعلق یہ بات پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا جو اگلا حصہ ہے، جو منہ سے لے کر سینے تک ہے، اس کو اردو میں گلا کہتے ہیں، اور جو اس کا پچھلا حصہ ہے، یعنی سر کے بالوں کے ختم ہونے سے لے کر آدمی کی کمر شروع ہونے تک، اس کو گردن کہتے ہیں، اور اس کو عربی زبان میں رقبہ بھی کہتے ہیں۔ وضو کے اندر جیسے سر کا مسح ہے، کانوں کا مسح ہے، اسی طرح گردن کا بھی مسح ہے۔ گردن کا مطلب کہ سر کا جو جہاں پہ بال ختم ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر کندھوں کے شروع ہونے تک جو پچھلا حصہ ہے گردن کا، اس کا مسح کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من توضأ ومسح بيديه على عنقه ووقي الغل يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جو شخص وضو کرے اور دونوں ہاتھوں سے گردن کا مسح کرے تو قیامت کے دن اس کی گردن توق سے محفوظ رہے گی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، جیسے ہم مسح کرتے ہیں تو ایک دفعہ ہاتھ گیلے کیے تو اس ہاتھوں کا جو 3 انگلیوں کا جو اندرونی حصہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم سر کا اوپر والے حصے کا مسح کرتے ہیں، اور جو ہتھیلیاں ہیں ان کو ہم واپس لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارا یہ اندرونی جو ہاتھ کا حصہ ہے، اس میں سے سوائے 2 انگلیوں کے باقی سارا حصہ سر کے مسح میں استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو 2 انگلیاں ہیں، ان کو ہم کانوں کے اندر پھیر کر اس کے ذریعے سے مسح کرتے ہیں، اور پیچھے ہمارے انگوٹھے رہ گئے تو انگوٹھے سے ہم کانوں کے بیرونی حصے کا مسح کرتے ہیں۔ یہ جو ہاتھوں کا بیرونی حصہ ہے، اس سے ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ گردن کا مسح کرنا یہ سر کے مسح کے ساتھ اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو گردن کا اگلا حصہ ہے، کئی لوگ جو نئے نئے وضو سیکھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ یہاں سے مسح کر کے وہ اگلے حصے کا بھی مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے حصے کا مسح کرنا یہ وضو میں شامل نہیں ہے، اس کو ناجائز عمل کہا گیا ہے۔ مسح کرنا ہے تو صرف گردن کے پچھلے حصے کا یا دائیں بائیں حصے کا، اس کا مسح کرنا ہے۔ آگے جو گلے کا حصہ ہے اس کا مسح نہیں کرنا۔ اسی طرح گردن میں دوسرا حکم ہے غسل کے اندر اس کو دھونا، کیونکہ غسل میں تو سارے جسم کو دھونا ہے، اور اس جسم کے اندر گردن بھی آتی ہے، اس کو بھی دھونا ہے۔ لیکن اس میں خاص طور پر اس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات عورتوں نے کوئی ایسا زیور پہنا ہوتا ہے گلے میں، یا کسی نے کوئی چیز پہنی ہے، تعویذ پہنا ہے، یا کوئی اور چیز ایسی پہنی ہے
جو ٹائٹ ہے کہ صرف پانی بہانے سے اس کے نیچے والا حصہ تر نہیں ہوتا، تو پھر اس کو ہلا کر اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر وہ ایسا ممکن نہ ہو، ہلانا ممکن نہ ہو، تو اسے اتارنا ضروری ہے تاکہ غسل کے اندر جسم کا یہ حصہ بھی تر ہو اور اس میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ ہو۔ اسی طرح گردن کے احکام جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، اس میں ایک یہ بھی حکم ہے خاص طور پر عورتوں کے لیے کہ گردن، ان کا جو گردن والا حصہ ہے یہ ان کے صدر میں شامل ہے۔ کسی نامحرم کو جیسے چہرہ دکھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح گردن دکھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا۔ بعض اوقات وہ اتنا چھوٹا سا جو ہے وہ سر پہ اسکارف لے لیتی ہیں جس سے ان کا سر یا منہ تو چھپ جاتا ہے لیکن گردن ننگی رہتی ہے، تو گردن پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کی جگہ بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، تو یہ بھی ان کے لیے زینت کی جگہ ہے۔ اسی جگہ پر انہوں نے زیور پہننا ہوتا ہے، ہار پہننا ہوتا ہے، یا کوئی بھی چین وغیرہ پہننی ہوتی ہے، تو یہ زینت کے مقامات ہیں، ان کو غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی گلے سے متعلق یہ حکم بھی ذہن میں ہو کہ مردوں کے لیے گلے میں کوئی زیور پہننا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، یہ بار بار حدیث ہم پچھلے کئی سبقوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو اس لیے گردن میں کسی قسم کا زیور پہننا یہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ اور خاص طور پر سونا اور چاندی پہننا تو مردوں کے لیے ویسے ہی حرام ہے۔ وہ سونے کی چین یا اس طرح چاندی کا کوئی زیور وہ اگر گلے میں پہنتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے گلے میں زیورات پہن سکتی ہیں اور اس سے وہ اپنی زینت اختیار کر سکتی ہیں۔ گردن سے متعلق ایک اور اسلامی حکم جو انسانی گردن سے متعلق تو نہیں ہے، قربانی کے جانور کی گردن سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو جب ذبح کیا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں احسان یعنی نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی تم اچھی طرح ذبح کرو، یعنی اس میں اپنی طرف سے اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کے لیے جو آپ چھری وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ تیز ہونی چاہیے کہ تاکہ رگیں کٹنے میں دیر نہ لگے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ گلے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 جو رگیں ہیں بڑی بڑی جو دائیں بائیں سے گزر رہی ہیں، اس میں خون ہوتا ہے جو دماغ کی طرف آتا ہے اور پھر جاتا ہے، اور 2 ایسی نالیاں ہیں جن میں سے ایک نالی خوراک کی ہوتی ہے اور ایک سانس کی ہوتی ہے۔ تو جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کی 4 نالیوں میں سے 3 کم از کم ضرور کٹنی چاہیے، یعنی اکثر کٹنی چاہیے۔ ویسے تو 4 کاٹنی ہیں، خون کی 2 رگیں بھی اور خوراک اور سانس کی رگ بھی، 4 کاٹنی ہیں، لیکن اگر کسی نے کاٹتے ہوئے تھوڑی سی کمی بھی کی ہے تو وہ کم از کم 3 ضرور کٹنی چاہیے، سانس کی، خوراک کی اور ایک خون والی جو نالی ہے وہ ضرور کٹنی چاہیے۔ تو یہ بہرحال ذبح سے متعلق ایک حکم تھا۔ اسی طرح نماز کے بارے میں ایک گردن کے متعلق جو عمل مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو اس کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، اس سے ہٹا کر گردن کو دائیں یا بائیں موڑنا، ادھر ادھر دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو قدموں پہ نظر ہو، سجدے میں جائے تو اپنے ناک پہ نظر ہو، اور بیٹھا ہوا ہو تو اپنے ہاتھوں پہ نظر ہو، گود میں نظر ہو،
تو یہ نظر کا ایک فوکس آدمی کو رکھنا چاہیے، اپنی نظر کو دائیں بائیں نہیں گھمانا چاہیے. کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اسے دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں گردن موڑ کر دیکھنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو دراصل شیطان کا ایک جھپٹا ہے، اور شیطان ایک بندے کی نماز میں سے اس میں سے ثواب چراتا ہے، اس میں سے ایک حصہ لے جاتا ہے. اس لیے نماز کے اندر کھڑے ہو کر دائیں بائیں گردن موڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی نماز میں کھڑے ہو تو اپنی نظر بالکل سامنے ہو، دائیں بائیں دیکھنا، گردن موڑنا یہ بالکل ناجائز قرار دیا گیا ہے. اسی طرح گردن سے متعلق ایک اور حکم ہے کہ آدمی جب چلے تو گردن اکڑا کے نہ چلے، تکبر کا اظہار نہ کرے، بلکہ عاجزانہ چال چلے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم اپنے آپ کو پہاڑوں کے برابر کر سکتے ہو اور نہ تمہارے قدم رکھنے سے زمین پھٹ سکتی ہے. تو تمہارے اندر ہے کیا؟ تمہیں اتنا تکبر کیوں ہے؟ چلو تو ذرا نرمی سے، عاجزی سے چلو، اکڑ اکڑ کے نہ چلو. اور اسی طرح تکبر کے ساتھ گردن موڑ لینا، کہ کسی آدمی کا سامنا ہو تو آدمی اچانک سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے گردن ادھر موڑ کر ادھر موڑ کر چلا جائے، اس طرح نہ کرے. یہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو یعنی اپنی گردن کو تم دائیں بائیں لوگوں کے سامنے نہ موڑا. قرآن پاک میں گردن کو ایک بخل کے استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو. اس کو یہ لفظ بول کر دراصل اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کنجوسی نہ کرو، بخل نہ کرو. بخل کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ جہاں شریعت کی طرف سے یا مروت کی طرف سے خرچ کرنے کا تقاضا ہے وہاں آدمی خرچ نہ کرے، اس کا نام بخل ہے. چاہے شریعت تقاضا کر رہی ہے یا مروت تقاضا کر رہی ہے کہ خرچ کرو، وہاں آدمی اپنا ہاتھ کنجوسی سے بند رکھے تو اس کو کہتے ہیں بخل کرنا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کے نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو. اور گردن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں حق کے سامنے اپنی گردنیں نہیں جھکاتے تو قیامت کے دن ان کی گردنوں میں لوہے کے طوق ڈالے جائیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، کہ ان کی ٹھوڑی تک وہ سارا طوق کا طوق ہوگا. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور وہ سر الٹے پھریں گے، یعنی ان کو صحیح طریقے سے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ گردن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بیان فرمائی. اور گردن سے متعلق ایک اور حکم کہ نماز کے آخر میں جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو اس کا آخری عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم دائیں بائیں اپنی گردن موڑ کر سلام کرتے ہیں. دائیں طرف بھی موڑتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف بھی موڑتے ہوئے یہی لفظ بولتے ہیں. یہ کتنی موڑنی ہے؟ اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے کندھے پر نظر جائے. جب آدمی اپنے کندھے کو دیکھتا ہے تو اس کا یہ جو رخسار ہے بالکل پچھلے صف میں بیٹھے ہوئے شخص کو نظر آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی یرا بیاض وجہہ او کما قال، کہ آپ اتنا اپنا چہرہ موڑ لیتے تھے، گردن موڑ لیتے تھے کہ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے آپ کا رخسار مکمل دیکھ لیتے تھے. تو صرف تھوڑا سا نہیں پھیرنا،
بلکہ اتنا پھیرنا ہے کہ اپنے کندھے تک نظر پہنچے، اتنا اپنی گردن کو موڑ کر سلام کرنا۔ تو اس لیے گردن سے متعلق ہم نے اسلامی احکام سیکھے، اور اب اس کے بارے میں جو گناہوں کی لسٹ ہے وہ میں ایک جلدی سے پڑھ دیتا ہوں کہ تکبر اور غرور سے اپنی گردن کو موڑنا، یا اسی طرح بخل اور کنجوسی کے طور پر اپنی گردن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو جو ہے باندھ رکھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ خواتین کا گردن نہ چھپانا، بے پردگی کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ نماز میں بلا ضرورت گردن ادھر ادھر موڑ کر دیکھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ حلق کا مسح کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو ظاہر ثواب سے محروم ہوگا۔ اور غلاموں پر ظلم کرنا، اور اسی طرح کسی حق بات کے سامنے اپنی گردن نہ جھکانا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ زیورات کی نمائش کرنا، اگر کسی عورت نے زیور پہنا ہوا ہے گردن میں تو اس کی نمائش کرنا یہ گناہ ہے۔ عبادات میں دکھاوا کرنا، کہ آدمی بعض اوقات ایک کوئی عمل نیک کرنا چاہتا ہے لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی گردن استعمال کرتا ہے۔ مثلا ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بڑا ایسے گردن جھکا کر اور بڑا ایک تسنع کر کے، تو انہوں نے فوراً اس کو ایک چیز مار کر کہا کہ تم جو خشوع خضوع ظاہر کر رہے ہو نا، یہ خشوع یا تقویٰ گردن میں نہیں ہے، یہ دل میں ہوتا ہے۔ تو گردن موڑ کر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دکھاوا کرنا یہ ایک گناہ ہے۔ اسی طرح کسی مظلوم کی گردن پہ سوار ہونا۔ اور ایک اور گناہ جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، میں نے نہیں عرض کیا، وہ ہے کہ آدمی جب مجمع لگا ہوا ہو، خاص طور پر جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بعد میں آئے تو وہ دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جائے۔ ایسا کرنے سے جو بندہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جاتا ہے وہ یوں سمجھے جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ تو اتنا سخت یہ معاملہ ہے۔ اگر کسی نے آگے جانا ہے تو اس کو اطلاع کرے، مجھے رستہ دے دے، اگر وہ رستہ دیتا ہے تو آگے چلے جائے، ورنہ کسی کی گردن سے اوپر پھلانگ کر جانا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔